20 رمضان المبارک یقیناً آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن اللہ رب کریم نے مسلمانوں کو، اسلام کو عظیم الشان فتح سے ہمکنار فرمایا تھا۔ جی سامعین ذی احتشام، آج ہی کا دن فتح مکہ کا دن ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ شریف کو فتح فرمایا تھا۔ ٹریٹی آف حدیبیہ کو جب قریش مکہ نے توڑ دیا تھا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 10,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر 10 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، اور 20 رمضان المبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف پہنچے تو آپ کا انداز کیسا تھا؟ جی سامعین ذی احتشام، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضور کن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا، بہت ٹارچر کیا، بہت پرسیکیوٹ کیا، ظلم کیا مسلمانوں پر، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال با کمال بھی کفار قریش ہی کی وجہ سے ہوا تھا، اور حضرت بلال حبشی اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کہ جنہیں کفار قریش نے تپتی ہوئی ریتوں پر گھسیٹا، مسلمانوں کو انسین کہا گیا، پاگل کہا گیا، وزرڈ کہا گیا، جادوگر کہا گیا، بہت تڑپایا گیا، بہت ستایا گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہم نے انتہائی ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا ہے، ہم نے کسی کا خون نہیں بہانا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ کا سر انور عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکا ہوا تھا۔ حضور جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو اب مکہ شریف کے اندر کا جو منظر تھا یہ بھی بڑا خطرناک منظر تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ کافر یہاں پر کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، تو آج یہ ڈر رہے تھے۔ ہر طرف سے صدائیں بلند ہو رہی تھی، اليوم اليوم یوم الملحمہ، ہے آج بدلے کا دن ہے، آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ جب یہ آوازیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچی تو حضور نے ارشاد فرمایا، لا یوم الملحمہ بل یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تم پر شفقت کی جائے گی، آج تم پر مہربانی کی جائے گی، آج تم سب کو معاف کر دیا جائے گا، آج میں بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ رکھوں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھا تھا، یعنی انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا تھا، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ حضور کا یہی بیہیویئر، یہ رویہ دیکھتے ہوئے یہاں پر بڑے بڑے کافر جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، فولڈ آف اسلام میں انٹر ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کے قدموں میں آ گئے، کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ جی سامعین ذی احتشام، فتح مکہ سے ہمیں بھی یہی میسج ملتا ہے کہ ہم بھی درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ جب بھی ہمارے اپنے خاندان میں، خونی رشتوں میں کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ نے تو اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف فرما دیا تھا، آپ نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف فرما دیا تھا، تو ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے اور ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔